اللہ۔ تاج والے کی عظمت پہ لاکھوں سلام، تاج والے کی عظمت پہ لاکھوں سلام، تاج دین تاج ملت پہ لاکھوں سلام۔ مقبولان بارگاہ خداوندی کے آستانوں کا روحانی سفر اسلامی چینل QTV کے توسط سے آج ہمیں ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر لے آیا ہے، جس کی اپنی ایک الگ تہذیب اور منفرد زبان ہے۔ اسی کا ایک مشہور و معروف شہر ناگپور ہے، جو بمبئی سے براہ راست 700 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تعلیمی اور ثقافتی اعتبار سے بھی اس شہر کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور روحانی اعتبار سے یہ مقام قلب و جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہاں حضور تاج الاولیاء بابا تاج الدین علیہ الرحمہ حضور تاج الدین بابا علیہ الرحمہ متاخرین اولیاء امت میں سے ہیں، اور ماضی قریب میں سرزمین ناگپور آپ کی حیات ظاہری کی بہاریں دیکھ چکی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 رجب المرجب 1279 ہجری یعنی 21 جنوری 1861 میں بروز پیر ناگپور سے تقریباً 15 کلومیٹر دور کامٹی نامی شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی۔ ایک مرتبہ کامٹی کے مکتب میں پڑھتے ہوئے ایک صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ صاحب نے اپنی جھولی سے ایک کھجور نکال کر آدھا کھایا اور آدھی حضرت تاج الاولیاء کو عطا فرمائی۔ آپ نے وہ جھوٹی کھجور بے جھجک لے کر کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے فرمایا، کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ تلاوت قرآن ایسے کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور 3 روز تک آپ گریہ وزاری کرتے رہے، اور پھر آپ نے اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارا۔ آپ کی زبان پر اکثر مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فوج کی ملازمت کے دوران آپ نماز و ریاضت میں کمی نہ کرتے تھے، لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی ریجمنٹ جس وقت ساگر شہر میں تھی، تو آپ کا معمول تھا
کہ فوجی کاموں سے فراغت پا لینے کے بعد بلا ناغہ روزانہ مشہور صوفی بزرگ حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے اور اکثر رات میں وہیں قیام کرتے۔ دھیرے دھیرے آپ پر حالت جذب طاری ہوتی گئی اور آپ نے ملازمت کو چھوڑ دیا، صرف ایک ٹاٹ کا جبہ پہن لیا اور ساگر کی گلیوں میں دیوانہ وار بھٹکنے لگے۔ لوگ آپ کو پاگل سمجھنے لگے۔ آپ کبھی کسی پیڑ کے نیچے تو کبھی جنگل میں کسی جگہ گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ ایسی حالت دیکھ کر آپ کی نانی صاحبہ نے آپ کو اپنے ساتھ کامٹی واپس لے آئیں۔ پاگل سمجھ کر بہت علاج و معالجہ کروایا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی۔ کامٹی میں آپ پر وہی حالت جذب اس قدر طاری تھی کہ ہر گلی کوچے میں، ہر کھنڈر میں، جنگلوں میں آپ دیوانگی کے عالم میں گھومتے رہتے۔ اسی عالم میں آپ کی نانی صاحبہ بھی انتقال فرما گئیں۔ آپ کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے، اگر کچھ ملتا تو کتوں کو کھلا دیتے۔ اب لوگ آپ کو ہنسی کا نشانہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ اس دوران آپ سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک سنار کے مکان کے پاس گزرتے ہوئے آپ نے اس سے فرمایا، بابا مکان خالی کر دے۔ سنار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً مکان خالی کر دیا۔ اسی رات اس مکان میں آگ لگ گئی۔ دوسرے دن وہ سنار بابا صاحب کی تلاش میں نکل پڑا اور ایک پلیا کے نیچے آپ کو پا لیا۔ دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا کہ بابا نے اس کے خاندان کو آفت سے بچا لیا تھا۔ اب بابا کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ لوگوں کی بھیڑ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے آپ کے پاس جمع رہنے لگی۔ اب آپ کے لیے کوئی گوشہ تنہائی کا نہ بچا تو آپ انگریز خواتین کے ایک کلب میں برہنہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تو انگریزی پولیس نے آپ کو پکڑ کر پاگل خانہ بھیج دیا۔ آپ تقریباً 16 سال تک پاگل خانے میں رہے، لیکن ان 16 سالوں میں عجیب و غریب کرامتیں ظہور میں آتی رہیں۔ بارہا لوگوں نے اور ایک انگریز افسر نے حضور تاج الاولیاء کو بازاروں میں گھومتے دیکھا اور بیک وقت پاگل خانے میں بھی موجود پایا۔ یہاں تک کہ پاگل خانے کے ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب بھی آپ کے بے حد معتقد ہو گئے۔ پاگل خانے میں بھی ہزاروں کرامتوں کا ظہور دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی۔ ناگپور کے مہاراجہ راگھو جی راؤ بھونسلے بھی آپ کا بے حد معتقد ہو گیا تھا، اور اسی نے 1908 میں بابا کو اپنی ضمانت پر رہا کروا دیا اور اپنے محل میں لے گیا۔ اب بابا وہیں رہنے لگے۔ یہاں آپ کو لال محل میں قیام کروایا، لیکن جلد ہی آپ قریب کے واکی کے جنگلوں میں چلے گئے۔ واکی کا پٹیل کاشی ناتھ بھی آپ سے فیضیاب ہوا اور زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہا۔ واقعی کے قیام کے دوران آپ نے ایک مقام کو مسجد، ایک آم کے پیڑ کے نیچے مدرسہ اور ایک پیڑ کے نیچے شفا خانہ بنوایا۔
جو روحانی شفا خانہ تھا۔ اس دور میں لوگوں کو بظاہر ایک مجذوب کی بڑھ نظر آئی ہوگی، لیکن دنیا جانتی ہے انہی مقامات پر آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مدرسہ جامعہ عربیہ اسلامیہ حضور تاج الملت والدین کی روحانیت کا سرچشمہ ہے، جس کا قیام ٹھیک اسی جگہ حضرت تاج الاولیاء کے ایک سچے معتقد حضرت مولانا عبدالرشید خان صاحب فتح پوری نے کیا، جہاں تاج الاولیاء نے مدرسہ قائم فرمایا۔ اسی جامعہ عربیہ کے افق سے علم و کمال کے ایسے ایسے آفتاب و مہتاب طلوع ہوئے، جن کی ضیاء پاشیوں سے آج بھی دنیا اہل سنت منور و مجلہ ہے۔ خاص طور سے رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالحفیظ خان صاحب قبلہ، گلے گلزار اشرفیت حضرت مولانا تنویر اشرف صاحب قبلہ، محبوب العلماء حضرت مولانا محبوب اشرف صاحب، رئیس التحریر فخر اہل سنن حضرت علامہ ارشد القادری صاحب، اور زیب و زینت علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب پچھوچوی وغیرہ شامل ہیں۔ حضور تاج الاولیاء کے قائم کردہ مدرسے کی نشو و نما یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسی مدرسے سے فیضان تاج الاولیاء کی ایک اور شاخ دارالعلوم امجدیہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند بھی اپنے تسلب فی الدین کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ حضور تاج الاولیاء نے جس طرح اپنی مجذوبانہ اور قلندرانہ حیات ظاہری سے سرزمین ناگپور کو اپنی کرامتوں اور شفقتوں سے نوازا، بالکل اسی طرح فیضان تاج الاولیاء اسلام و سنیت کے ان دونوں مدارس کی شکل میں آج بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضور تاج الاولیاء کے فیضان سے شاہ و گدا یکساں طور پر فیضیاب ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کی بھیڑ سے دوری کے لیے جتنی کوششیں فرماتے، خلق خدا اتنا ہی آپ سے قریب ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کرنے والے افسران بھی آپ کی کرامتوں کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ پاگل خانے میں قیام کے دوران جس انگریز افسر نے آپ کو گرفتار کیا تھا، وہ بازار میں گھوم رہا تھا کہ یکایک اس کی نگاہ حضور تاج الاولیاء پر پڑی، جو بازار کے کونے میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ بابا کو یہاں دیکھ کر کافی متعجب ہوا اور غصے کی حالت میں پاگل خانے پہنچا۔ یہ سمجھا کہ بابا چھوٹ کر بازار میں آ گئے ہیں۔ چوکیدار سے غصہ میں باز پرس کرنے لگا۔ چوکیدار نے اسے ایک کوٹری کا دروازہ کھول کر بتایا تو انگریز افسر نے دیکھا آپ وہاں بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ افسر ایسا عقیدت مند ہوا کہ روزانہ آپ سے ملنے ماں اپنے اہل و عیال کے پاگل خانے آنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ ہے جس نے اپنے آپ کو عشق مولا میں گرفتار کر لیا ہو، اسے دنیا کے قید خانے بھلا کیسے باندھے رکھ سکتے ہیں۔ بابا صاحب کا وصال 66 سال 6 ماہ اور 21 دن کی عمر میں 26 محرم 1344 ہجری کو پیر کے دن ہو گیا، اور دوسرے دن
یعنی 27 محرم کو آپ کے قائم کردہ تاج آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ سید فرید مسکینی سکندر آبادی نے یوں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے: جس کے دیدار سے یاد آئے خدا، ایسی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔